پر، نظاموں پر، سلیقوں پر، تہذیبوں پر، قوتوں پر، لشکروں پر، طاقتوں پر، جھنڈوں پر، اس لیے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جی ہو نہیں سکتا، یہ وہ دن نہیں، ہم وہ لوگ نہیں، اب یہ موسم نہیں، ابھی فلاں چیز نہیں، خلیفہ ہوگا نہیں، خلافت جمی نہیں، عمارت آئی نہیں، قوت پائی نہیں۔ اللہ کے بندے تیری مت ماری گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی، کیا افراد تھے، کتنے وسائل تھے، کتنا بارود تھا، کتنی دولت تھی، کتنے گھوڑے تھے، وسیلے تھے؟ اللہ اکبر۔ 13 برس کے بعد کتنا وسیلہ آیا؟ 313۔ مکہ اور مدینہ 550 کلومیٹر مربع کلومیٹر، 550 مربع کلومیٹر میں کتنی قوت آئی 13 سال میں؟ 18 تلواریں، 2 گھوڑے، 313 کچھ بچے ان میں، بچوں سمیت۔ ہائے ہائے، پر کیا بچے تھے فیصل آبادیوں اور گلستان کالونی کی مسجد مقدس کے نمازیوں، طالب علموں، مفتیوں، شیخ الحدیثوں، اللہ کی قسم ذرا دیکھو تو، چھوڑ کے ذرا بڑوں کو، میرے نبی کے 13 سال کے بچوں کی تیاری دیکھو اور ہماری مت ماری دیکھو۔ ہم ڈگریاں لے کے، سندے فراغت پا کے، ترلے سجا کے، مدرسے چلا کے، سارا کچھ کر کے کہیں گے یہ وہ دن نہیں، ہم وہ لوگ نہیں، ابھی ایسا نہیں، ابھی تیسا نہیں، اگرچہ مگرچہ جو کے چنانچہ۔ وہاں کیا حالت تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ٹانگیں سر اٹھا اٹھا کے اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں ارے نہیں ابا جہل چچا، میں فیلڈ مارشل بننا چاہتا ہوں۔ مارشل اس کفر کا ابو جہل ہے، اسلام کا میں مارشل بننا چاہتا ہوں۔ ارے نہیں، دکھا مجھ کو ابو جہل کا۔ او میرے بھائیو، اللہ کے واسطے وہ فیلڈ مارشل پیدا کرو۔ عالموں تم نبیوں کے وارث ہو، مفتیوں تم نبی کے وارث ہو، جماعتوں کے قائدوں، مدرسوں کی انجمنوں تم دین کے وارث ہو۔ اللہ کے واسطے فیلڈ مارشل پیدا کرو۔ اللہ کی قسم، میں جنگ بدر کے ان 2 بچوں کو سب سے بڑا فیلڈ مارشل پاتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کون؟ مرد میدان، جنگ اور عسکریت کا مالک۔ وہ چھوٹے نابالغ کم سن 2 بچے پگوں پر پنجوں پر کھڑے ہو کے ساتھ کے چچا عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ارے نہیں ابا جہل چچا، ذرا مجھے ابو جہل دکھا، ابو جہل کا۔ اس نے کہا بھتیجے، چھوٹے بچے، تو ابو جہل کا کیا کرے گا؟ میں تو تیری وجہ سے پریشان ہوں کہ تیری جگہ بچے کی بجائے کوئی بڑا ہوتا۔ پر بچے نے دکھایا کہ دیکھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے، ایمان نے، توحید نے، عمل صالح نے، شریعت نے میرے اندر کیا کرنٹ، کیا قوت، کیا ذہن بھرا ہے۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کتنی قوت ادھر ہے، کتنی کمزوری ادھر ہے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ محمد کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے۔ میری ماں نے لوری میں یہ بتلایا ہے، باپ نے گودی میں یہ کھلایا ہے۔ ابو جہل عدو محمد ہے، مجھے دکھا، پھر دیکھ میں کیا کروں۔ اور میرے بھائیوں دیکھ لو، ابو جہل مکہ سے چلا، بدر پر آیا۔ ذرا میرے ساتھ کچھ منٹ رہیے، آپ ذرا سوچئے۔ ابو جہل عظیم سردار، صدیوں کی وراثت کی نخوت، اکڑ تکبر، یہ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، یہ چھوٹے چھوٹے محمد کے ساتھی، غریب مزدور، نچلے طبقے کے لوگ، غلام، اور جو چند قریشی بڑے سردار، ان کا مال بھی چھن گیا، ہجرت ہو گئی، گھر بار لٹ گئے۔ وہ سمجھتے تھے ہم بڑے محفوظ ہیں۔ چلا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یثرب کے بخار نے گھیر لیا ہے ان کو، وہاں زراعت ہوتی ہے، زراعت میں تو بندہ ویسے ہی الجھا رہتا ہے جو بیلوں کی تمہیں پکڑتا ہے۔ ان کی بڑائی، ان کی عظمت، ان کا پینٹاگون، ان کی سیاست، ان کا تکبر، دنیا سے تعلقات، کامیاب خارجہ پالیسی، حکمت عملی، دفاعی پالیسی، مکہ کے مالک، تاریخ کے وارث، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی قوت بیلنس نہیں۔
اچھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ واقعات، یہ سوال، کیا وجہ ہوئی کہ ابو جہل مکہ سے چلا، اور کس چیز نے اس کو چلنے پر مجبور کیا، کیوں نکلا وہ باہر؟ اللہ اکبر۔ دیکھو ابو جہل اپنے قلعہ میں محفوظ، وہ سمجھتے ہیں مکہ خالی کر لیا، رسول اللہ چلے گئے، جان چھوٹی، اب مر آ جائیں گے یثرب کے کھیتوں میں، بخار یثرب نے ان کو کھا لیا ہوگا۔ اچھا کافر قوتیں اپنے گھمنڈ میں رہتی ہیں، اپنے دفاعی حصار، خارجہ حکمت عملی، خارجہ تعلقات، قوموں سے معاہدات، بڑے محفوظ، سیکیور، سیف، ساؤنڈ، کہتے ہیں ہم تک ان کا تیر نہیں پہنچے، یہاں ضرور رک جاؤ تھوڑی دیر، یہ جو پچ میں نے تیار کی ذرا رک کے 40-50 سال پیچھے جاؤ، امریکہ بہت محفوظ، نیو یارک، واشنگٹن، پینٹاگون، ادھر ماسکو، کریملن، پولٹ بیورو، روس محفوظ، مسلمان یوں یوں کرنے والے، یہ عرب لیگ کے ملک، یہ سارا مصر اور شام اور یہ عراق اور یہ پٹی ساری، ادھر افریقی مسلم ممالک، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، سارے کے سارے ان کے غلام، ان کے رکھیل، ان کے پالتو، قرضے مانگنے والے، پردے مانگنے والے، نہ ٹیکنالوجی، نہ انڈسٹری، نہ ڈیولپمنٹ، نہ اسلحہ سازی، نہ دفاع، نہ ہتھیار، نہ فوجی بھرتی، نہ معیشت۔ کوئی 16,000 کلومیٹر، کوئی 13,000 کلومیٹر، کم سے کم روس تھا 9,000 کلومیٹر پر ہم سے محفوظ۔ کبھی ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ سوچتے تھے کہ ہمیں نکلنا پڑے گا؟ بات کیسے بنی؟ اللہ اکبر، اللہ جو حکمت عملی متعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو تیار کرتا ہوں، اپنی فوج، اپنی ٹیم، اللہ تعالیٰ کوچنگ کرتا ہے، امپائرنگ کرتا ہے، ٹیموں کو تیار کرتا ہے، ذہن بناتا ہے، کس طرف؟ ٹکراؤ کی طرف، لِيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو توحید پر، اسلام پر آئے، اس قوت کے ساتھ زندہ رہے اور غالب رہے، اور جو شرک اور کفر پر جائے وہ اس عذاب سے مرے کہ یہ اللہ کی باغی ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہا کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کی چاہت ہوتی، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اپنے دین کو سچ ثابت کر دکھائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کٹوائے۔ اللہ میچ کو ڈران برابر یا یہ کالا مالا کھپلا شپلا کبھی نہیں رکھا کرتا۔ پر یہ کام ہوتا کیسے ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا، اللہ کی قسم، یہ توحید، وہ عقیدہ، یہ عمل صالح، وہ نیکی، تقوی، وہ عبادت و زہد، وہ تراویح و تہجد، زکات اور صدقے، سب رکے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں جہاد صاحب کا کہ آؤ جہاد کو کھڑا کرو، جہاد کو پروجیکٹ کرو، جہاد کی حالت کو ایجاد کرو، جہاد کی کیفیت کو پیدا کرو، جہادی ذہن لاؤ، جہادی عمل شروع کرو۔ پھر جہادی عمل کے آغاز سے کافروں کے قلعوں کی فصیلیں ٹوٹنے لگتی ہیں، ان کو اپنی نخوت، اپنی سلطنت، اپنی تہذیب، اپنی وراثت کو بچانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ فلسفہ ہمارا مولوی تو نہیں مانے گا نا، ہمارے پاس بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، تو کہاں سے بیان کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کھولو صحیح مسلم کو، کتاب کو، آؤ محدث مسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں، مکہ کی فتح سے قبل، جنگ بدر سے تقریباً قبل کا واقعہ ہے، فرمایا ان ربی امرنی ان احرق قریشا، ساتھیوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا ڈالوں جنگ سے۔ ساتھی حیران ہے نبی کیا بات کرتے، ہم قریشیوں سے لڑیں گے؟ ایک گٹھلی پر 24 گھنٹے چوس کے گزارا کرتے۔ فرمایا ان ربی امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ان احرق قریشا، میں قریش کو جنگ کی بھٹی میں جھونک